بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اور جب بھی اس جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو یہ لوگ اس جہنم کی چنگاڑ کو اچھی طرح سنیں گے، اور اس وقت وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی اور اس قدر غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ اور جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ الملک 29واں پارہ، اس کی 7ویں 8ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی کمال قدرت، اپنی مخلوقات کے تذکرے کے بعد اللہ عز و جل کے انبیاء اور رسل اور اس ذات باری تعالی کی طرف سے ملنے والے احکامات کا انکار کرنے والے لوگ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی کی حقیقت اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا جو اصل مقصد ہے، زندگی کی جو اصل کامیابی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہ آدمی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں کی سوچ دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتی، اب قیامت والے دن جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اللہ پاک ان کے پاس جہنم کو لائیں گے، اور جہنم خود بھی بہت ہی زیادہ چیخ چنگاڑ کی آوازیں جہنمیوں کی، اور اس غصے کی وجہ سے جہنم سے بھی ایسی آواز آ رہی ہوگی، دل کو پھاڑ دینے والی آوازیں، انسان کو دہلا دینے والی آوازیں۔ اور فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، جہنم بھی اس دن بہت زیادہ غصے میں ہوگی اور قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اتنا غصہ جہنم کے اندر ہوگا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کے ان نافرمان بندوں کو دیکھ کر اس جہنم کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ غصہ ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اذا القوا فیہا، اور اسی طرح فرمایا کلما القی فیہا فوج، کہ جب بھی ایک گروہ اس کے اندر ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، سألہم خزنتها، اب جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ الم یأتکم نذیر، کیا دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟
جس نے تمہیں کوئی جہنم سے ڈرایا ہو، جہنم کے بارے میں آگہی دی ہو، جہنم کے عذاب، جہنم کے کھانے، جہنم کی سختیاں اور جہنم کا پینا اور جہنم کی زندگی اور اس کے شب و روز کے بارے میں تمہیں بتلایا ہی نہیں، کسی نے آگاہی نہیں کیا؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ قالو، اب وہ اقرار کریں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، فکذبنا، ہم نے ہی جھٹلا دیا ان کو، ہم نے کبھی ان کی بات سنی ہی نہیں، اور ہم تو یہی کہتے رہے۔ انبیاء آئے تو ان کے بارے میں بھی، انبیاء کے بعد انبیاء کے ورثاء جو انبیاء کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء تھے، وہ بھی آئے، ہم نے تو ان کی آواز پر کان ہی نہیں دھرے، ہم نے تو اس کو معمولی سمجھتے رہے، بلکہ دنیا کے اندر ہم ان کی بات کو سننا وقت کا ضیاع سمجھا کرتے تھے، اور یہی کیفیت ہے آج کل اکثریت کی، کہ دین کی بات کو سننا، اس کے لیے وقت نکالنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فضول وقت ہے، نعوذ باللہ، جو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کی بجائے ہم جو ہے وہ 10 منٹ اپنی دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کی بات سننے کی بجائے تو ہم کچھ دیر کے لیے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، ہم آرام کر سکتے ہیں، ہم اتنی دیر میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، ایک شیطانی واہمہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر پڑ چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ دین کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم سمجھتے یار یہ سنی سنائی باتیں ہیں، چھوڑے ان باتوں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سننے کی، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم یہ بھی کہتے تھے، فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہماری یہ بھی باتیں تھی کہ یار اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم تو ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہی اصل میں گمراہ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو جدید زمانے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو جدید تعلیمات کے حامل لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس تو سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کو کیا پتا دنیا کا، ان کو کیا پتا دنیا کی زندگی کا، دنیا کی ترقیوں کا۔ ہم نے تو ان لوگوں کو ہمیشہ حقیر ہی سمجھا، نفرت سے ہی دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا، اور پھر وہ کہیں گے، اب حسرت ہوگی ان کے دل کے اندر، مایوسی ہوگی ان کے دل کے اندر، پچھتائیں گے وہ لوگ، اور کہیں گے کیا کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم سن لیتے، کیونکہ جب سنیں گے نہیں سمجھ نہیں آئے گی، بار بار سنیں گے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے زندگی میں بس ایک بار قرآن سن لیا، بار بار سننے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار میں نے جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھ لیا، سن لیا، بار بار پڑھنے اور سننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہاں پہ وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا۔ اور جب سنیں گے تو پھر فرمایا کہ ناقل، ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی، عقل بھی آ جائے گی، کاش کہ ہم دنیا کے اندر سنتے اور عقل کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، بات سنتے رہیں گے، ممکن ہے کوئی ایسا موقع آئے کہ اللہ عز و جل جو ہے ہمارے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل ڈالے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری باتیں سن رہا ہے، یہ بندہ ہے میرے دین کے لیے چند منٹ نکال رہا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال بعد نہیں، ممکن ہے زندگی کے کسی بھی لمحے اللہ عز و جل اپنے اس بندے کی جو ہے وہ کایا پلٹ دے، اس کی دنیا اور اس کی آخرت جو ہے اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ فرمایا کہ پھر وہ کہیں گے ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر دنیا میں دین کی باتیں سنی ہوتی، اگر دنیا میں دین کی باتیں سنی ہوتی، آج ہم جہنمی نہ ہوتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فرمایا کہ پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
لیکن وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، اور آخر میں یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو آج اعتراف گناہ کر رہے ہیں، جو آج اپنی کمزوریوں اور سستیوں کا اعتراف کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن ان کے لیے میری رحمت سے دوری ہے، آج یہ لوگ ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کو جہنم کے قریب کر دیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی دین کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل باوجود ہماری کمیوں کے، کوتاہیوں کے، سستیوں کے، غفلتوں کے، نافرمانیوں کے، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اللہ پاک ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں، خوشحالیاں اللہ ذو الجلال والاکرام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔